السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری شام نواز۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھیں، آپ کی موبائل سکرینوں پر، آپ کے ڈیسک ٹاپ پر ایک تصویر شو ہو رہی ہوگی۔ ایک شخص وکٹری کا ہاتھ، وکٹری کا نشان بنا کے کھڑا ہوا ہے۔ اس شخص کا نام ہے کرنل اجمل صابر راجہ۔ میرے ناظرین اور میرے حلقے کے لوگ تو ان کو بڑے اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایک بہت بڑے رہنما ہیں۔ کسی اداروں کے مطابق 2014 میں کرنل صاحب نے الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور 80,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ 2018 میں بھی یہ امیدوار برائے قومی اسمبلی تھے اس حلقے سے، لیکن کرنل صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا۔ غلام سرور خان صاحب نے الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے۔ کرنل صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے، ان کی اپنی پارٹی نے بہت بری طرح اگنور کیا۔ کرنل صاحب کو آفر کروائی گئی کہ آپ پی پی 10 کا الیکشن لڑ لیں، لیکن انہوں نے پھر پی پی 10 کا الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑوں گا، میں چونکہ قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں تو میں قومی اسمبلی کا ہی الیکشن لڑوں گا۔ وقت بدلتے گئے، حالات بدلتے گئے۔ کچھ مہینے پہلے سانحہ 9 مئی ہوا، جس کی پاکستان کیا دنیا کے ہر ممالک میں اس کی مذمتیں کی گئی۔ ہم نے بھی بڑی مذمتیں کی، اور 9 مئی کی مذمت کرنا تو یہ لازمی اور ضروری ہے ہر شخص پر۔ 9 مئی کے کیس کے سلسلے میں محترم کرنل اجمل صابر راجہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 8 مرتبہ سے زیادہ، جو میری اطلاعات ہیں، 8 مرتبہ سے زیادہ کرنل صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اور کبھی جیلم، کبھی اٹک اور کبھی اڈیالہ جیل۔ مختلف ان جیلوں کا سفر انہوں نے کاٹا ہے، مختلف تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ میرے خیال میں راولپنڈی سے کرنل اجمل صابر راجہ صاحب کے علاوہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایسا امیدوار نہیں تھا جس نے جیل اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا۔ واحد، شاید ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق کرنل صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے گرفتار ہونے کے بعد، اور ایک مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے، 8 مرتبہ گرفتار ہوئے، 8 مرتبہ ضمانت ہوئے۔ کبھی تو کرنل صاحب کو رات کے اندھیرے میں ڈیلا جیل سے باہر نکالا تو آگے وہ مہمان ان کے کھڑے ہوئے تھے، ان کو دوبارہ لے کے چلے گئے۔ کبھی ایک تھانے کا کیس، کبھی دوسرے تھانے کا کیس، کبھی تیسرے تھانے کا کیس۔ تو کرنل صاحب پر پچھلے 2 مہینوں سے جو ہے وہ حالات سخت خراب ہیں، بڑی پریشانی اور بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ پچھلے دنوں میری ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، کرنل اجمل صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں وہ۔ میں نے ان سے جب بات کی، کرنل صاحب کا پوچھا جو خیریت دریافت کی، تو انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے۔ میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ اس مرتبہ کرنل صاحب کی ضمانت سے پہلے، ان کو رہائی ملنے سے پہلے، کرنل صاحب پر ان کے قریبی ساتھیوں نے کافی زیادہ دباؤ ڈالا کہ آپ ایسے کریں کہ پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں، چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا نہیں کھڑا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ کرنل صاحب نے اس پر انکار کر دیا۔ پھر میرے ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کرنل صاحب کو ان کی فیملی کی طرف سے بھی پریشرائز کیا جاتا رہا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ اور کرنل صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھائی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو بات ہی نہیں ہوا ہے، آپ یہ بات ہی نہ کریں۔ کرنل صاحب کہا تسی یہ گل ہی نہ کرو جی، اس کے علاوہ کوئی اور گل ہے تو وہ کرو۔ مطلب کرنل صاحب نے تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ کرنل صاحب نے تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ قریبی ساتھیوں کو اور اپنے فیملی کو آپ نے سختی سے کہا کہ آپ یہ میرے ساتھ بات ہی نہ کریں کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑوں۔ تو اب تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور یہ جو وکٹری کا نشان ہے، یہ ان 80,000 سے زائد ووٹر کی وکٹری کا نشان ہے جنہوں نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو، اس جماعت کو ووٹ دیا ہے۔ یہ وکٹری کا نشان اس پورے اس علاقے کے لیے، اس حلقے کے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پورے پنڈی میں دیکھ لیں، شاید ہی کوئی کا دکا ایسا بندہ ہو، سیاستدان ہو، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب تک کھڑا ہے۔ قید، لوگ قید سے بھاگ تو گئے ہیں، مفرور ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد 8 مرتبہ گرفتار ہوا ہے اور آزاد ہوا ہے، تو ایسے ہنس کر وکٹری کا نشان بنا رہا ہے۔ داڑھی بڑی ہوئی ہے، سفید بال بھی آئے ہوئے ہیں، گبر سنگھ کی لک کرنل صاحب دے رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے میرے دوست کرنل صاحب کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اب تک کھڑے ہیں، ہمیں امید نہیں تھی کہ کرنل صاحب اتنی دیر کھڑے رہیں گے، اتنی قید و بند کے صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی۔ تو میں نے اسے یہ کہا تھا یار انجینئر کم اسلام بھی تو ہے نا، انہوں نے بھی ایک کافی عرصہ جیل برداشت کی ہے، بلکہ انہوں نے تو 2018 کے الیکشن بھی جیل میں بیٹھ کے لڑا ہے۔ تو کرنل صاحب کے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کرنل صاحب کے قریبی ذرائع نے کنفرم یہ کیا ہے کہ کرنل صاحب
اس کیس کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، یہ جتنے بھی حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کرنل صاحب ڈر کر پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الگ بات ہے کل کرنل صاحب کی کسی وجہ سے پارٹی کے ساتھ اختلافات ہو جائیں، جیسے ماضی میں کے اختلافات چلتے رہے ہیں، تنظیم میں کرنل صاحب کو بری طرح اگنور کیا جاتا رہا، پھر پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں دیا جاتا رہا، کرنل صاحب کو اگنور تک کیا جاتا رہا ہے۔ کرنل صاحب شاید ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کرنل صاحب اس بار جو ہے وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جب 2-3 مرتبہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی انٹرویوز میں، مختلف انٹرویوز میں، انہوں نے کہا یہ ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، میڈیا پر بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے۔ سو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اس حلقے میں NA 53 میں پی ٹی آئی کا ایک امیدوار اب بھی پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے۔ مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب۔